ظفر اقبال صاحب ہمارے نمائندے پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے، کون وہاں سے غیر حاضر تھا، کتنے ووٹ مسترد ہوئے، اور مشال صاحبہ جن کو حال ہی دنوں میں وہ ایک کابینہ سے نکالا بھی گیا تھا، اس کی سٹوری بعد میں پوچھیں گے۔ پہلے آج جو ووٹنگ ہوئی اس حوالے سے تفصیلات بتائیے۔ ظفر، کتنے ووٹ پڑے ان کو، جو مشال صاحبہ کو کتنے ریجیکٹ ہوئے اور اپوزیشن کینڈیڈیٹ کو کتنے پڑے؟ بالکل، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ آج جو جیت ہے یہ مشال یوسفزئی کی نہیں، یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جیت ہے، کیونکہ پولنگ کا ٹائم تھا 9 بجے، پولنگ شروع ہوئی 11 بجے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے اسمبلی 8:30 بجے جب اراکین اسمبلی نہیں آئے تھے، اور صبح 8:30 بجے وہ پہنچ کے پھر 9 بجے انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ کسی سے بلا مقابلہ یہ انتخاب ہو اور وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو دستبردار کرائے۔ وہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے، پھر اس کے بعد پولنگ جب شروع ہوئی تو آج اس پولنگ میں جو 11 بجے شروع ہوئی تھی دوپہر 4 بجے تک جاری رہی، اس میں کے پی اسمبلی کے 145 میں سے 143 اراکین نے حصہ لیا، اپنے حق رائے دہی استعمال کیا، چونکہ 2 اراکین جس میں ایک لیگ کے سردار شاہجہان یوسف جو کہ مانسہرہ سے رکن کے پی اسمبلی ہے وہ گئے ہیں باہر ملک نجی دورے پر، اس وجہ سے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے، جبکہ دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہے نوشہرہ سے اشفاق احمد خان، ان کا وہ تو بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ یہ 2 اراکین نہیں آئے، 143 اراکین نے ووٹ پول کیے، جس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے 91 اراکین بنتے ہیں، 91 جو آزاد ڈکلیئر کیے گئے ہیں 91 اراکین ہیں ان کے، اس میں سے مشال یوسفزئی کو ووٹ پڑے 86، 3 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے، جن میں 1 ووٹ ہمارے کے پی اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی کا تھا۔ اگر یہ 3 بھی ان کے ساتھ کرے تو وہ بنتے ہیں 89، پھر بھی کم تھے۔ ان 2 ووٹوں میں 1 ووٹ گیا ہے جو حکومتی اراکین کا، وہ گیا ہے اپوزیشن کی جو امیدوار تھی مہتاب ظفر، جن کے اراکین 53 ہے لیکن ایک غیر حاضر تھے، اس وجہ سے بنتے ہیں، لیکن ان کے ووٹ پھر بھی 53 آئے، جبکہ 1 ووٹ گیا ہے جو آزاد امیدوار کھڑی تھی تائمہ خالد کو۔ پتہ چلا یہ کون لوگ تھے جو منحرف ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی جو پارٹی پالیسی سے؟ نام سامنے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے؟ میں تو یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا ووٹ جو ہے وہ غلط ہو گیا؟ وہ تو سیکرٹ بیلٹ میں پتہ نہیں لگتا۔ نہیں، وہ جو پہلا ووٹ تھا اس کا یہ ہوا کہ اسپیکر نے جب پہلا ووٹ اسپیکر نے کاسٹ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آیا تو جو ان کے بعد دیگر اراکین اور جو پولنگ ایجنٹ تھے، اسپیکر نے اپنا ووٹ انہیں دکھایا، تو اس وجہ سے ٹیکنیکل بیسس پہ ان کا ووٹ جو ہے وہ مسترد، مطلب کاؤنٹنگ میں اس کو نہیں لایا گیا، وہ سائڈ پہ رکھا گیا تھا۔ ایک یہ وجہ ہے، اور 2 اراکین جو ہے انہوں نے مطلب بیلٹ پیپر باہر لانے کی کوشش کی تھی، جس پر ان کے ووٹ جو ہے وہ مسترد قرار دیے گئے تھے۔ یہ 3 ووٹ جو ہے یہ مسترد ہوئے تھے۔ چلیے، غلام حسین صاحب، جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کو 20-25 لوگ توڑنے کا، تو یہ تو میرے خیال میں کہانی اس میں نہیں ہے جو سب، کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ یہ کہانی بالکل وہی ہوتی۔ جی میں ظفر آپ کے پاس آتا ہوں، چوہی صاحب سے میں بات کروں۔ جی چوہی صاحب، بہرحال یہ ابھی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہاں این بلاک وہاں سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی، فرض کریں ان کی گورنمنٹ توڑتے ہیں، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، ان کے بندے نااہل ہوتے ہیں، ظفر صاحب ول بیئر می آؤٹ، وہاں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی اور طرف کا رخ کریں، جب تک کہ ان کی سیاسی ویو جو ہے بہت اونچی اڑ رہی ہے۔ جی ظفر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کی جو بات ہے اس میں کوئی جان ہے، یا بس آج یہ جو ووٹنگ پیٹرن؟ نہیں، وہ تو کسی وقت بھی جان پڑ سکتی ہے اگر لوگوں کو اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں۔ چلے ظفر، آنے والے دنوں میں آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے، یہ سٹوری رہے گی انشاءاللہ انڈر ڈسکشن۔ آج ٹائم ایک ریکارڈنگ میری موجود ہے، اس میں کہہ چکا تھا کہ یہ ٹوکن جو ہے ریجیکٹڈ ووٹس ہوں گے پی ٹی آئی کے۔ اچھا، چلیں اب دیکھیں۔